والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب روز قیامت تین خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ایک وہ جو کسی میرے امتی کی پریشانی دور کرے گا اور دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جو میری سنت پر عمل کرے گا. اور تیسرا فرمایا اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 11 رجب المرجب 1444 ہجری ہے اور یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کو معجزہ معراج عطا کیا گیا اور اسی مناسبت سے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا. پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے. پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی. اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، لیلہ رات کے مختصر سے حصے میں. یہ لیل نہیں فرمایا، رات نہیں فرمایا کہ پوری رات میں. کبھی رات 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، کبھی 12 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے.
بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں، لیلن، لام کے اوپر بھی تنوین ہے، مختصر ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک، الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ کس کے؟ مسجد اقصی کے، بیت المقدس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے برکتیں کیا ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے کئی انبیاء کے مزارات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے مزارات کو بابرکت فرمایا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، معراج کرانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اسے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اپنے محبوب کو جلوے دکھائیں، نظارے کرائیں، مشاہدات کرائیں، عجائبات دکھائیں۔ انہو، بے شک وہ، هو السمیع البصیر، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ یعنی میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو معراج پہ کیا ہے تو وہ روحانی معراج نہیں ہے بلکہ جسمانی معراج ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس معجزہ معراج کو ہم نے آزمائش بنایا ہے، امتحان بنایا ہے لوگوں کے لیے۔ کون اس پر ایمان لاتا ہے، کون اس کو نہیں مانتا، کون اس کا انکار کرتا ہے۔ اگر سے روحانی معراج کا ذکر ہوتا تو پھر روحانی معراج تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہے میں فلاں جگہ سے گیا ہوں، فلاں جگہ پہنچتا ہوں، کیا انکار کرے گا؟ خواب کی بات ہے، رات کی بات ہے۔ خواب میں نہ جانے بندے کے وہم و گمان کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ روحانی نہیں، یہ جسمانی معراج ہے۔ عبد کا لفظ استعمال فرما کے اللہ نے بتا دیا کہ میرا محبوب کا جسم بھی ساتھ تھا اور روح بھی ساتھ تھی، اور اپنے بندہ خاص کو میں نے معراج کرا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کے ثبوت کی دلیل ہوتا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس دور، ماحول اور اس کی امت کی مزاج، عقل و فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات سے نوازا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادو اور ساحرانہ کارنامے اپنے عروج پر پہنچے ہوئے تھے، اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا والا معجزہ عطا فرمایا، لاٹھی والا معجزہ جو اژدہا بن جاتا تھا، بہت بڑا سانپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید بیضا عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ کے یہ عصا کا معجزہ تھا کہ آپ کا یہ معجزہ تھا عصا والا کہ آپ کے سامنے جب جادوگروں نے جادو کے ذریعے رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا دیا، ہر طرف سانپ ہی سانپ تھے، تو جب آپ نے اپنا عصا پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا، اور اس پر جادوگروں نے توبہ کی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں علم طب عروج پر تھا، بڑی سے بڑی بیماری کا علاج دریافت کیا ہوا تھا لوگوں نے۔ بڑی سے بڑی بیماری بھی ہوتی تو اس کا علاج کر کے اس کو شفا یاب کر دیتے، ٹھیک کر دیتے اس کو۔ اتنے بڑے بڑے حکیم اور طبیب ہوا کرتے تھے، لیکن کسی حکیم کے پاس کسی مردہ کو زندہ کرنے کی دوا نہیں تھی، پیدائشی اندھے کو بینائی دینے والی دوائی کوئی پیدا نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا فرمائے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، اور آپ نے جو پیدائشی نابینا ہوتا، آنکھوں سے اندھا ہوتا، آپ اپنا دست انور اس کی آنکھوں میں پھیرتے، اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو۔
اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سنگ تراش میں بڑی ماہر تھی، پتھروں کو تراش تراش کے وہ گھر بنایا کرتے تھے، اپنے محل بناتے، پتھروں کو پہاڑوں کو تراش خراش کر کے اپنے رہائش کا ٹھکانہ بنایا کرتے تھے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے اشارے پر پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تندرست اونٹنی کا بچہ عطا فرمایا۔ اسی طرح ہر نبی کے ماحول کے مطابق، قوم کے مزاج کے مطابق اللہ نے اپنے نبیوں کو طرح طرح کے معجزات عطا فرمائے، لیکن وہ معجزات سمجھ لیں کہ گنتی کے معجزات، کسی کو 10 معجزات، کسی کو 4، کسی کو 2، کسی کو 12، کسی کو 50، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی گنتی اور کوئی شمار ہی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آدم علیہ السلام کو بھی معراج کرائی گئی، دیگر انبیاء کو بھی معراج کرائی گئی، ان کا طریقہ اور تھا۔ آدم علیہ السلام کے معراج کے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لیکن وہ ایک مرتبہ تھا، فرشتوں نے ایک مرتبہ آپ کو سجدہ کیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بھی امام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر وقت محبوب پہ درود بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، میرے آقا نے کئی مردوں کو زندہ فرمایا۔ حیران کن بات تو یہ کہ سوکھا تنا کھجور کا، سوکھے تنے کو میرے آقا نے جان عطا فرما دی، وہ بولنے لگ گیا، جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی ہوئی اور کھائی گئی بکری کو آپ نے دوبارہ زندہ فرما دیا، جابر کے بچوں کو میرے آقا نے زندہ فرما دیا، بے شمار معجزات ہیں میرے آقا کے، آپ نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا، باتیں کرتا، کس پر؟ کوہ طور پہ، ان کو جانا پڑتا، پھر اللہ کلام کرتا۔ لیکن محبوب کی یہ شان ہے، یہ کلیم ہے موسیٰ علیہ السلام، اور حبیب یہ ہے، ان کی شان اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں میرے جبرائیل کو حکم دیتا ہے، جاؤ اور میرے محبوب کو پیغام سنو، ان اللہ لمشتاق الیک، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا اشتیاق کر رہا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، طور اور معراج، کوہ طور والواقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا ہم کلام ہونا، رب کا دیدار کا یہ انتظار کرنا، طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، ان کا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ یہ خود جاتے ہیں ہم کلام ہونے کے لیے، اور محبوب کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے میرے پاس لے آؤ۔ یہ ہے کلیم اور حبیب میں فرق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہیں، جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے تمام معجزات میرے آقا کے اندر جمع فرما دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آجا خوبا ہما دارا تو تنہا داری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے فصیح لوگ تھے، فصیح و بلیغ کلام کرنے والے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا جو فصیح و بلیغ یعنی قرآن مجید کا کلام عطا فرمایا، اور ایسا فصیح و بلیغ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب کفار مشرکین نے کہا کہ یہ قرآن، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں، معاذ اللہ اپنی طرف سے گھر کے باتیں بتاتے ہیں، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، انکار کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو
کس میں؟ کہ ہم نے جو اپنے اس بندہ خاص محمد عربی پہ نازل کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم کہتے ہو میرا بابو گھڑ کے لاتا ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہے، اس میں شک کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، سارے مل جاؤ، بڑے بڑے فصیح و بلیغ اپنے آپ کو کہتے ہو، لیکن سب مل کر بھی کوئی ایک آیت تو کیا ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی قرآن جیسا وہ نہیں بنا سکے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان، ایسا مقام اور ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ جو کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ بے شمار اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرائی، بے شمار حکمتیں اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کو جو معراج کرائی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے سے پہلے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کیسر روم کا جو بادشاہ تھا کیسر، اس کی سلطنت میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، اور مجھے کسی وجہ سے بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا۔ ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ فتح مکہ کے دن ایمان لے کے آئے تھے۔ سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بادشاہ جو تھا اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ تم مکے سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں مکے سے آئے۔ اس نے کہا کہ مکے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم جانتے ہو اس کو؟ کہا ہاں یہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو کہا کہ میں جو سوال ان کے بارے میں پوچھوں صحیح صحیح جواب دینا۔ ہماری کتابوں کے اندر اس کی ساری صفات بیان کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہے۔ اب جو وہ سوال کرتا جاتا ابو سفیان جواب دیتے جاتے، سچ بولتے، اگر جھوٹ بولتے تو پکڑے جاتے اور مارے جاتے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا یار کوئی ایسی بات تو ہونی چاہیے کہ میں معاذ اللہ محمد کو جھوٹا ثابت کر دوں۔ کہتے ہیں میرے دل میں معراج کا واقعہ آ گیا۔ میں نے فوراً کہا کہ کیسر ایک بات ہے جس کو سن کر تم یقین کر لو کہ معاذ اللہ محمد جھوٹا ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک سفر کیا ہے۔ 2 مہینے کی مسافت، یہ کیسے ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو سکتا ہے؟ اب اس کو یقین تھا، ابو سفیان کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے جھوٹی، یہ مان لے گا اور وہ ان کو معذلہ نہیں، اس کو جھوٹا سمجھے گا معذلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابھی اس نے یہ بات کی تو ایک عبادت گزار جو اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس یعنی کہ عیسائی بہت بڑا راہب پادری، اس نے کھڑے ہو کر کے بادشاہ سلامت، یہ جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کا نبی جو محمد کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ سفر کیا ہے، اور اس رات میں اس پر گواہ ہوں، شاہد ہوں۔ تو بادشاہ کیسر نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جی میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرنے کی ڈیوٹی پہ مامور ہوں، یہ ڈیوٹی ہے کہ بیت المقدس کے رات کو سارے دروازے بند کر کے جاتا ہوں۔ اس رات میں نے سارے دروازے بیت المقدس کے بند کر دیے، ایک دروازے کو بند کرنے لگا، بڑی کوشش کی، وہ دروازہ ہلنا تک نام نہیں تھا اس کا، بڑی کوشش کی میں نے، وہاں اور لوگوں میں نے ساتھ میں لایا، دروازے نے نہ حرکت کی نہ وہ وہاں سے ہلا، ہم اس کو کھلا چھوڑ کے چلے گئے، اس دروازے کو کھلا چھوڑ کے چلا گیا۔ صبح کہتے جب میں مسجد میں آیا بیت المقدس کے اندر، کہتے اب جب میں نے اس کو ہلکا سا ہاتھ بھی لگایا تو دروازہ ہلنے لگا، وہ بند بھی ہو رہا ہے کھل بھی رہا ہے۔ رات تو بڑے لوگوں نے زور لگایا تھا، یہ ہلتا نہیں تھا، اب یہ آسانی کے ساتھ ہل بھی رہا ہے اور بند بھی ہو رہا ہے اور کھل بھی رہا ہے۔ اس کے پاس ہی میں نے ایک پتھر پر شگاف دیکھا، وہاں پر ایسے نشانات تھے رسی کے جیسے کسی نے یہاں پر جانور باندھا ہو، تو
تو کیسر نے کہا ہاں ہاں، ہرقل بادشاہ تھا وہ، اس نے کہا ہاں ہاں، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ایک رات ایسی آئے گی کہ اللہ کا پیارا محبوب یہاں پہ آئے گا اور اپنی سواری یہاں پر پتھر کے ساتھ باندھے گا، لہٰذا ابو سفیان تو جو کہہ رہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، جو محمد نے کہا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی یہ شان امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، كُلُّهُم مِّن رسول۔ کئی سو سال پہلے یہ قصیدہ لکھا گیا ہے، قصیدہ بردہ شریف امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ یہ عربی کے اندر سرکار کی نعت بیان کی ہے، سرکار کی صفات کو بیان کیا، سرکار کے معجزات کو بیان کیا۔ ان پہ فالج کا اٹیک ہوا، مفلوج ہو گیا جسم، تو سرکار کے بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں اور اپنے دستی انور اس کے امام بوصیری کے جسم پہ پھیرا تو جسم بالکل تندرست و توانا ہو گیا، اور پھر میرے آقا نے چادر ان کو جو ہے عطا فرمائی۔ تو بردہ کہتے ہیں چادر کو، اس لیے اس کا نام قصیدہ بردہ شریف کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم، یہ قصیدہ بردہ شریف کا اشعار ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کلہم من رسول اللہ ملتمس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسول آپ سے ملتمس ہوتے ہیں، آپ سے التماس کرتے ہیں۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس، کیا مانگتے ہیں؟ غرفا من البحر اور رشفا من الدیام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیائے رحمت میں جود و سخا میں تھوڑا سا ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ یہ میرے آقا کی شان۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا، زمین و آسمان میں جو جود و سخا ہے، بصیری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ یا رسول اللہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یا رسول اللہ یہ تو آپ کے علم، آپ کے فیض، آپ کے جود، آپ کے کرم، آپ کے فضل کا ایک مختصر سا حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منزہ عن شریک فی محاسنہ، یا رسول اللہ آپ کو جو اللہ نے کمالات عطا فرمایا کوئی آپ کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، آپ کو جو بھی اللہ معجزات عطا فرمایا سارے بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ معراج جو ہے یہ آپ کو نبوت کے اعلان کے 11ویں سال 27ویں رجب کی شب تھی، اس میں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن میرے آقا کو بہت ستایا گیا تھا۔ حضور نبی کریم کے ساتھ کفار مشرکین نے کتنے ظلم و ستم کیا، آپ نے کتنے آپ پہ اذیتیں، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ نے دین کی خاطر ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اس دن میرے آقا کو بہت ستایا گیا، بہت ستایا گیا۔ میرے آقا اتنے رنجیدہ ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کے نہیں گئے بلکہ اپنی چچا زاد بہن مولا علی کی ہمشیرہ ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب گھر تشریف لے گیا، اب وہاں پر جلوہ افروز ہو گئے، لیکن دل آپ کا رنجیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کب گوارا ہے کہ میرا محبوب رنجیدہ ہو، کیونکہ محبوب کرتا نہیں کبھی دل میلا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرشتوں کی بارات لے کر، میرا محبوب آج بڑا غمگین اور اداس ہے، وہاں پر مداوع نہیں ہوگا، یہاں میرے پاس لے کے آؤ گے، میں اسے اپنا جلوہ دکھاؤں، سارے غم اسے ختم ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جو وہ معراج کرائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سبحان سے استعمال فرمایا، اس کا آغاز فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ اب اس میں کوئی شک کرے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پہ شک نہیں کر رہا بلکہ کس پہ شک کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ انکار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ یہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے پہلے بتایا سبحان الذی، اللہ بتایا میں کہہ رہا ہوں، میں ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے میں پاک ہوں، میں نے اپنے محبوب کو، اپنے بندہ خاص کو معراج کرائی۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ افروز ہیں، اور یہ جو روایات پیش کرتے ہیں یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی. کتنی مرتبہ جی؟ 34 مرتبہ. 33 مرتبہ آپ کو خواب کے اندر معراج ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 میں بھی سال جب وہ شروع کر دیے، بغیر ساری افطاری کے لمبے روزے شروع کر دیے آپ نے. تو دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی روزے رکھنے لگ گئے. تو صحابہ کرام جب لگاتار روزے رکھنے لگے تو جسمانی طور پہ کمزوری آنا شروع ہو گئی. میرے آقا نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ بدن بدن تم کمزور ہوتے جا رہے ہو. آج کی یاسو جیسے آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، جس 100 میں بھی سال کہتے ہیں، وہ ہم بھی رکھ رہے ہیں. میرے آقا نے ایکم مثلی، ارے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ان ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، ارے میرے جیسے تم ہو سکتے ہو، میری مثل ہو سکتے ہو. میں نہیں کھاتا پیتا، تم بھی نہیں کھاتا پیتا، تو ایک جیسے ہو جاؤ گے؟ نہیں، فرمایا میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، رب مجھے کھلاتا بھی ہے، رب مجھے پلاتا بھی ہے. تو 33 مرتبہ معراج روحانی ہوئی خواب کے اندر، اور 1 مرتبہ آپ کی جسمانی معراج ہے، جس کا اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مزید تفصیل ڈیٹیل جو نجم کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے. اس آیت کے اندر، یہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، 15 پارے کا پہلا آغاز ہے یہ بنی اسرائیل کی، اس کی آیت مقدسہ ہے. اللہ نے یہاں پر مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی کا ذکر کیا کہ یہاں تک ہم نے معراج کرائی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تو آسمانوں پر بھی گئے ہیں، جنت میں بھی گئے ہیں، جہنم کا منازعہ فرمایا آپ نے، مشاہدات و عجائبات دیکھیں آپ نے. اللہ نے یہاں پر ان 2 مسجدوں کا ذکر کیوں کیا؟ آگے کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، کفار مشرکین کی جو رسائی تھی اہل عرب کی، وہ بیت المقدس تک تھی، آسمانوں تک ان کی رسائی نہیں تھی. آسمانوں کے بارے میں معلومات ان کے پاس نہیں تھی، زمینی معلومات ان کے پاس تھیں. اسی وجہ سے یہ کہا گیا تاکہ اگر یہ سوال بھی کریں گے تو اپنی عقل کے مطابق سوال کریں گے، اپنے اس پس منظر کو دیکھ، اس علاقے کو دیکھ کر وہ سوال کریں گے، اور سوال کیے بھی انہوں نے. اچھا، اگر تم معراج بیت المقدس گئے اور راتوں رات بتاؤ، اور بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے روشن دان کتنے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو جو سوالات ہوتے گئے، میرے آقا ہر سوال کا جواب دیتے گئے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ چونکہ ان کا نالج بیت المقدس تک ہے، لہذا اسی لیے اس کا ذکر جو اللہ نے اس میں بیان فرمایا. مزید تفصیل جو اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں کی معراج کرائی، جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، اس کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کے اندر جو وہ بیان فرمایا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بیان فرماتی ہیں کہ جو واللہ ما فقد جسد محمد فی لیلۃ اسرا، سید عائشہ صدیقہ کی یہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ معراج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم گم نہیں ہوئے. واللہ ما فقد جسد محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کا جسم جو ہے وہ غائب نہیں ہوا، گم نہیں ہوا، قسم اٹھا کے. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں معراج کا، کہ یہ سید عائشہ صدیقہ خود انکار کر رہی ہیں معراج کا، لہذا ہم بھی انکار کرتے ہیں معراج نہیں ہوئی، آپ کا خواب تھا کہ روحانی معراج جو ہو گئی. تو یہ یاد رکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جو یہ بیان کیا یہ روحانی معراج کے بارے میں ہے. میں پہلے بتایا کتنی مرتبہ معراج ہوئی، 34 مرتبہ. 33 مرتبہ کیا ہوا؟ خواب میں معراج ہوئی. تو آپ روحانی معراج کے بارے میں فرما کہ جسم آپ کا عائشہ صدیقہ کے پاس ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو معراج کرا رہا تھا. اب کیا ہوا اس میں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ، ایک تو یہ مطلب ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معراج ہوئی ہے مکہ میں. کہاں معراج ہوئی ہے جی؟ ابھی آپ ہجرت نہیں فرمایا آپ نے، ہجرت سے پہلے آپ کا معراج، نبوت کے اعلان کے 11ویں سال آپ کو یہ معجزہ معراج عطا ہوا. تو سید عائشہ صدیقہ کا جو نکاح ہے وہ پہلے ہو چکا تھا. رخصتی جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں ہوئی ہے. جب سیدہ عائشہ ابھی سرکار کے حرم اقدس میں گھر میں حجرے میں داخل ہی نہیں ہوئی تو وہ کیسے کہہ رہی ہیں یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ روحانی معراج کا ذکر فرما رہی ہے. دوسری بات اگر یہ مان بھی لیا جائے
تو پھر یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے واللہ ما فقد جسد محمد، کہ اللہ کی قسم محمد کا جسم غائب نہیں ہوا فی لیلۃ الاسراء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم اتنی زیادہ دیر مجھ سے جدا، مجھ سے غائب، مجھ سے گم نہیں ہوئے کہ جس سے آپ کو تلاش کیا جاتا۔ مثال کے جیسے بچہ اگر گلی محلے میں کھیل رہا ہو گھنٹے ڈیڑھ میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی گھر والوں کو، اگر اسی بچے کو گھر سے نکلے ہوئے 10-12 گھنٹے لگ جائیں ان کو نظر نہ آئے تو گھر والوں کو پریشانی لاگو ہو جاتے کہ بچہ گم ہو گیا ہے، غائب ہو گیا، تلاش کرو۔ زیادہ عرصہ، لمبا عرصہ محسوس ہو تو پھر تلاش کیا جاتا ہے، اس کو گم شدگی کہتے ہیں، گم ہو جانا کہتے ہیں، غائب ہو جانا کہتے ہیں۔ پھر لوگ تلاش کرتے ہیں، بچے کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ 1-2 گھنٹے میں کوئی تلاش نہیں کرتے، یہی کہیں کھیل رہا ہوگا، کہ زیادہ وقت گزر جائے، زیادہ لمحات گزر جائے، پھر گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا اتنے مختصر سے وقت میں معراج کر کے واپس بھی آ گئے جس سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے زیادہ وقت وہاں پہ لگا دیا ہے۔ تو آپ کی حدیث کا یہ مطلب ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار دو عالم کو معراج کرانے کی سب سے بڑی یہ حکمت ہے کہ زمین و آسمان کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ زمین نے آسمان سے کہا میں تجھ سے افضل ہوں۔ اللہ نے شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں اور دیگر کئی چیزوں سے مجھے زینت بخشی ہے۔ اب آسمان بولا میں تجھ سے افضل ہوں کہ میرے اوپر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بروج ہے، عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے۔ پھر زمین بولی، یہ بہت بڑا ان کا مناظرہ ہوا، آپس میں بات ہوئی زمین آسمان کی۔ زمین نے کہا کہ مجھ میں کعبہ مقدسہ ہے جس کی زیارت و طواف انبیاء اور مرسلین، اولیاء اور مومنین کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا مجھ پر بیت المعمور ہے، تیرے پاس خانہ کعبہ ہے، وہاں پر انسان طواف کرتے ہیں، اور میرے پاس جو بیت المعمور ہے وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء، مرسلین، اولیاء، صالحین کے مقدس روح کا ٹھکانہ ہے۔ اب زمین بولی، بڑے فخر سے اس نے کہا، اور جب کہا تو آسمان خاموش ہو گیا۔ کیا کہا اس نے سنیں، کسی شاعر نے بڑے پیارے شعر میں بتایا، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک میں تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ طور سے کوہ طور پہاڑ جہاں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہوتے تھے، اللہ سے کہا کرتے تھے رب ارنی یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور واقعی ایسی بات ہے، بلکہ اشاق تو یہاں تک کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ مدینہ جنت میں چلا جائے گا یا جنت خود مدینے میں آ جائے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو میرے گھر اور یہ ممبر کے درمیان جو جگہ ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور نبی کریم کو یہ معراج اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی کرائی کہ آپ اللہ اور اس مخلوق کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں۔ یہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، بدلے میں کیا دے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں ان کو جنت دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ خریدنے والا ہے اور مومن کیا ہے؟ بیچنے والے ہیں، اور بیچ میں سودا کون کرا رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج اس وجہ سے کرائی کہ محبوب تم نے اپنے غلاموں کو بھی دیکھ لیا کیسے میری راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں،
کیسے آپ پر اور میری رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں۔ اے محبوب یہ تو دیکھ لیا کہ یہ مجھے دے رہے ہیں، اور جو میں ان کو دوں گا اب معراج کی رات میرے پاس آ کر دیکھ لو کہ میں اپنے غلاموں میں، اے محبوب تمہارے غلاموں کو میں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اس وجہ سے آپ کو معراج کرائی گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی آپ کو معراج کرانے کی۔ حضور نبی کے بارے میں سننا ہے کسی سے، پڑھا تو نہیں ہے، بہل محبت والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میرے آقا جنت کی سیر کے لیے گئے نا تو وہاں پر آپ نے بڑی بڑی حوریں تھیں، وہاں پر حسین و جمیل حوریں، بڑی شان و عظمت والی حوریں، اور میرے آقا فرماتے ہیں حور کا حسن و جمال لاجواب ہے، لیکن حور کے مقابلے میں بیوی کا حسن و جمال ماند پڑ جائے گا، یعنی بیوی کا حسن و جمال جو ہے وہاں پر وہ حور سے زیادہ ہوگا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ یہ حور جو ہے صدیق اکبر کے لیے، یہ حور جو ہے فاروق اعظم کے لیے، یہ حور عثمان غنی کے لیے، یہ حور مولا علی کے لیے، فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، جو ان حوروں کی سردار تھی نا، حوروں کی سردار تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جو حوروں کی سردار ہے نا یہ میرے کالے بلال کے لیے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو صدیق اکبر، کسی کو فاروق اعظم، کسی کو عثمان غنی، کسی کو حیدر کرار، کسی کو عبد الرحمن بن عوف، کسی کو سعد بن وقاص، کسی کو مجھے وہ کالا بلال دیا آپ نے۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، ابھی تو جا کے بلال سے پوچھنا تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات جب آپ واپس آئے تو آپ نے بلال سے کہا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ، جب میں معراج پہ جنت پہ جا رہا تھا سیر کے لیے تو جنت میں تمہارے قدموں کی آواز میں نے آگے چلتے ہوئے دیکھی، جنت میں تو میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز جا رہی تھی، کون سا عمل کرتے ہو؟ ان کے یا رسول اللہ میں گناہگار سیاکار سے بندہ کیا عمل کر سکتا ہوں؟ فرمایا پھر ہی بتاؤ تو صحیح۔ ان کے یا رسول اللہ صرف اتنا ہے کہ جب وضو ٹوٹتا ہے تازہ وضو کر کے 2 تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اسی وجہ سے تجھے یہ فضیلت اور مقام دیا گیا ہے۔ جب یہ فضیلت بلال نے سنی، صحابہ نے سنی کہ یہ مقام معراج کی رات آقا نے قدموں کی آواز، اب بلال کہاں چل رہے ہیں؟ مدینے میں چل رہی ہے، اور آقا کہاں سو رہے ہیں؟ جنت میں سو رہے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، اور ہر آسمان کا فاصلہ کتنا؟ میرے آقا فرماتے ہیں 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے پھر جا کر پہلے آسمان کو چھوئے گا، پھر اس کی موٹائی اتنی ہے 500 سال تک گھوڑا تیز دوڑتا رہے اور پہلے آسمان کی موٹائی ختم ہوگی، پھر دوسرے آسمان کی شروع ہوگا، تیسرے آسمان سے پہنچتے پہنچتے 500 سال پھر اس کی موٹائی اتنا فاصلہ، پھر اوپر اس کے جنت، اتنی بلندی پر اتنے فاصلے پر میرے آقا سیدنا بلال کے قدموں کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ یقیناً آپ سن سکتے ہیں تو 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینے میں رہتے ہوئے ہمارا یہاں پہ یا رسول اللہ کہنا بھی سن سکتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس بلال کی یہ شان میرے آقا نے بیان فرمائی نا کہ جنت میں قدموں کی آواز کو سنا تو صحابہ نے کہا بڑا مقام ہے یار تیرا، بلال تیری بڑی شان ہے، تو جو صدیق سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تو سیدنا بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کس سے ملا رہے ہو؟ ارے یہ بلال جو ہے یہ تو صدیق کی نیکیوں میں سے ایک چھوٹی سی نیکی ہے۔ آپ نے آزاد کرایا تھا نا، آپ سیدنا بلال رضی اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج اور بھی بے شمار حکمتیں اس کی انشاءاللہ اگلے جمعے جو وہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔